شعلہ رضا صاحبہ، تھوڑا سا میں نے شروع میں بتایا، یقیناً تکلیف دہ معاملہ ہے پاکستان کے لیے. ان حالات میں اس قسم کی کالز جو ہیں وہ پریشان کرتی ہیں، لیکن جو اقدامات نہیں ہیں، اسلام آباد میں تقریباً پہلے اطلاعات تھیں کہ 400 کنٹینرز، اب سنا ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طلب کر لیے گئے ہیں اور وہ ان کی بھی انسٹالمنٹ شروع ہو گئی ہیں. کوئی داخلی یا جانے والا راستہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہوگا. اچھا ضمیر رضا صاحب، شکریہ. بڑے عرصے بعد آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ ہمارا ایک صوبے کا جو پارا چنار ہے وہ لہو لہو ہے، اور سرکاری ڈیتھ ٹول الگ ہے، اور جو ہمارے پاس سے اطلاعیں آ رہی ہیں ان کے حساب سے 100 سے زیادہ ہو گئی. میں تو جی بالکل، اور یہ کوئی اس جگہ پہ نہیں پیش آیا کہ پارا چنار کے اندر جہاں FCO یہ 3 اٹیک ہوئے، اور جہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ تو بازار سا ہے کہ جہاں فائنل اٹیک ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کفن گنڈا پور صاحب نے جمع کیے ہیں وہاں کیوں نہیں بھجوا دیتے، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. بہرحال لا اینڈ آرڈر صوبے میں بھی آتا ہے. پہلے بشیرہ والے واقعے میں 2 گروہوں کی لڑائی کہا گیا، لیکن آپ مان لیں کہ یہ، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ عمران صاحب خیریت سے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، اور اس کو موخر کر دیتے اور عمران صاحب کا بھی بالکل ایک کنڈیمنیشن. اور یہ خواجوں کے حوالے سے جی ہماری فوج دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، جب ہماری گورنمنٹ تھی تو بلوچستان میں جو ہے ہزارہ برادری کے اوپر اٹیک ہوئے تھے، اور اس وقت پورا کنٹرول FC کے پاس تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ MWM کے سربراہ وہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر ایک یہ بات کی گئی تھی کہ 113 جنازے رکھے ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا تھا. آج ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارا چنار ہے اس کا سارا رابطہ بند کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ جو بیمار ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے. وہاں پہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے 2 سال بعد 2.5 سال بعد اپنے فیملی سے ملنے، اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو گنڈا صاحب آپ یہ کفن جو ہے نا وہاں بھجوا دیں. بالکل جی، یہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ وہاں جائیں، کیسے اس 600 کلومیٹر کے راستے میں 3 اٹیک ہوئے، اور شہری آبادی میں جو ہے مسجد سے اعلان ہو کے پھر اٹیک ہوا. تو میں بہت سخت کنڈیم کرتی ہوں. اور ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی بلاسٹ ہوا ہے، بہت سخت حالات ہیں. اور اس کا اقرار کرنے کے بعد ایپیکس کمیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پھر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو آپ ملک کے صوبے کے وسائل ہیں آپ ادھر کی طرف دیکھیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ صورتحال ہے. دیکھیں، ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کسی پارٹی کا. چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم آئیں گے، دھرنا نہیں دیں گے، اسپیچ کریں گے، چلے جائیں گے. اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ پنڈی کے، اسلام آباد کے، کشمیر کے اور مری کے جو کارکن ہیں وہ اسلام آباد میں رکیں گے، اور جو 7 چیئرمین کے جتنے آ سکیں گے آئیں گے. انہوں نے اسپیچ کی، اور ہم ابھی پیچھے ہی رہ گئے کہ اسپیچ ختم ہوئی اور واپس ہو گئے. اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. آپ کبھی درخت جلاتے ہیں کیونکہ آپ کو شے حاصل ہے کہ آپ درخت جلائیں گے تو کہیں گے آپ کو جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا. آپ PTV پہ حملہ کریں گے اور آپ کی اور آپ کے صدر کی آڈیو لیک ہوگی کہ اچھا ہے ابھی یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جائے، تو آپ کی جب حکومت ہوگی تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے. پھر آپ سندھ ہاؤس پہ حملہ کریں گے، ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کریں گے. تو یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، تو جس کی وجہ سے اب یہ ہم پریشانیاں فیس تو کر رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ اس پارٹی کا یہ ہے کہ وہ آ کے چڑھائی کرتے ہیں. کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کے درمیان میں رکاوٹ بنے گا، حکومت اس ہاتھ کو توڑ دے گی. شعلہ رضا صاحبہ، ایک طرف تو یہ تیاریاں ہیں اور دوسری طرف اس قسم کا ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ. ایک تو میں یہ کہوں گی کہ PTI سے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے، سنی اتحاد کہہ دوں، PTI کہہ دوں، ان سے میں کہوں گی کہ آئین کی بحالی کے لیے آپ کی کوششیں نظر آتی ہیں. جب ایک آئینی موو ہوئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو آپ کو ہٹایا گیا تو آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں.
آئین کی بحالی نظر آتی ہے مجھے وہاں پہ. آئین کی کتنی آپ عزت کرتے ہیں کہ آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں. اچھا جی, پھر سپریم کورٹ رات کو کھلی اور پھر بہرحال. دوسری بات جو ایک میں یہ بھی کہوں گی کہ جو اب کی دفعہ ان کا دھرنا آیا تھا اس میں پولیس وداؤٹ یونیفارم تھی, پولیس کے ایمونیشن ان کے لوگوں کے پاس تھے, اور افغانی باشندے بھی تھے جن کو یہ کرائے پہ لائے تھے. اور جو اس سے پہلے بوشہرہ اور پارا چنار کے معاملات تھے اس میں بھی یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ افغانی آ کے یہ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف جو شہر پشاور ہے وہاں پہ جتنے سکھ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں پاکستان سے, ان ساری صورتحال میں ان کو سنبھالنے کے بجائے اگر ان کو یہاں لا کے آپ استعمال کریں گے, پولیس کو اپنی, وہاں کے باشندوں کو, وہاں کے ان کو, تو ہمیں کیا پتہ اس میں کون کس بھیس میں. تو اور دیکھیں اگر موب بہت سارا آ جائے سڑک پر تو اس پہ گولی نہیں چلتی. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایک پولیس مین شہید ہوا, اور 2014 میں ایک پولیس آفیسر کو انہوں نے بہت مارا تھا. اور اب بھی ان کے ساتھ ایک بچہ تھا جس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس نے کہا میں نے پولیس کو مار کے لیا ہے. ہارڈلی وہ 18 سال کا بچہ تھا, اس کی بڑی ویڈیو چلی تھی. اب جو دوسری بات ہے, دیکھیے میں سمجھتی ہوں, میرا ایک مشورہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کو کہ وہ چلی گئی ہیں کے پی, تو کوئی فرا ٹائپ خاتون ڈھونڈیں, ٹرانسفر پوسٹنگ اب انہوں نے کہا ہے وہ دیکھیں گی, اس کو دیکھیں. یا پھر یہ کہ کسی ارسلان بیٹے کو ڈھونڈیں جس کے ذریعے وہ غداری کے فتوے لگائیں, یا کسی ایسی ہدایت کریں کہ بیٹا گھر سے جو چیز جاتی ہے ان کے فوٹو نہیں لیتے, یا پھر یہ کہ لوگوں کو دھمکی دیں اپنے یہاں کے لوگوں کو کہ 5,000 لاؤ یا 10,000. یہ جو باتیں ہیں وہ اس میں نہ گھسیں. اس میں ہمیں نا باجوہ صاحب کے بیان کو چاہیے کہ وہ بیان دیں کہ ایسا نہیں کہا. اس میں اس الفاظ پہ غور کریں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ شریعت کو ہم ختم کریں گے, کہ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل بالکل. تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گی کہ بس وہ دھمکیاں دیں لوگوں کو, جیسے پہلے اپوزیشن کو دیتی تھی غداری سے جوڑ دیں گے, جیسے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب میں کرتی تھی بوزدار کے یہاں علی امین کے ساتھ وہ چلی گئی ہیں وہاں پہ کریں. تو بہتر یہ کہ نہ کریں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ باجوہ صاحب کا بیان لینا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن اعتزاز سید نے لیا ہے. لیکن آپ خود سوچیں کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم شرعی نظام ختم کریں, اور وہ بھی سعودی عربیہ. آپ دیکھیے فلیگ پہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور سارا, تو بس کیا کہا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ثابت ہوگی پی ٹی آئی کی جو موو ہے, کال ہے 24 نومبر, آگے چلنا ذرا. دیکھیں میں یہی کہتی ہوں کہ ان کو ایک تھرڈ آپشن کے طور پر ظہیر الاسلام نے اقرار کیا, تھوپا تھا, آر ٹی ایس بٹھایا تھا, جہاز اڑائے تھے, نہیں ملی تھی حمایت, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے خود, ان کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ ہم نے 75% قرضوں میں اضافہ کیا. پھر ایک بیان آیا کہ ہم کو ہٹا رہے تھے تو ہم نے اکانومی پہ بم باندھ دیے. پھر ہوا کہ بھائی آپ نے نا IMF پہ عمل نہیں کرنا. پھر یہ دعا کی گئی سری لنکا جیسا حال ہونے والا ہے. تو ان کا کام ہے IMF کے ناراض ہونے سے ہمارے دوست ممالک بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. اب یہ دوست ممالک آگے آئے ہیں, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, مستقل غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں. تو یہ بات کی مریم نواز صاحبہ نے بھی اس موقع پر یہی بات کی. اب یہ جو ہے نا دوبارہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. میں نے کہا جس کے اپنے صوبے میں اتنا بلڈ شیڈ ہو گیا وہ اس کے لیڈر کی بھی کہ ہماری پارٹی کی جہاں حکومت ہے ایک کنڈیم کرنے کے, وہ آپ کہہ چکی ہیں. بالکل میں بالکل سمجھتا ہوں, بالکل صحیح.